ہم نے قرآن مجید کی کچھ آیات آج سنی ہیں. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 133 سے لے کر آگے 136 تک ہم جائیں گے آج انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. تو وَسَارِعُوا تو دوڑ لگاؤ، سارے دوڑ لگاؤ، بھاگو، جلدی کرو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں وَسَابِقُوا بھی کہتے ہیں کہ سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے دوڑ لگاؤ، تیزی کرو. کس طرف؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اور جنت کے لیے جس کا جو عرض ہے، جس کی جو وڈتھ ہے وہ سماوات والارض جتنی بڑی ہے، زمین و آسمان جتنی بڑی وڈتھ ہے اس کی. اور یہ کس کے لیے؟ یہ تقوی والوں کے لیے. اب یہاں پہ ہمیں یہ بات معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک مشقت میں ہے، ایک جلدی میں ہے، کسی طرف محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. ہر انسان کوشش کر رہا ہے. جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے، جو جہنم میں جا رہا ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کوشش نہیں کر رہا، کوشش وہ بھی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے جنت میں جانے والے سے زیادہ کوشش کر رہا ہو، لیکن اس بیچارے کی ڈائریکشن بڑی غلط ہوئی ہے. وہ کسی اور سمت میں کوشش کر رہا ہے. جان وہ بھی بڑی مار رہا ہے، لیکن اس کی جان اور اس کی ایفرٹ اور اس کی انرجی جو ہے صرف دنیا تک محدود ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے وہ دعا پڑھی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ والی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف یہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا بس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاید ان کو دنیا ملے شاید نہ ملے، لیکن جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کو ہم دونوں عطا فرماتے ہیں. تو ربنا آتنا فی الدنیا کا مطلب ہے کہ بس آپ کو دنیا ہی چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین کی طرف صرف اسی لیے آتے ہیں کہ دنیا چاہیے ہوتی ہے، کہ جی وہ ہم ایگزام میں فیل نہ ہو جائے تو اس کے لیے ذرا کوئی وظیفہ بتا دیں، شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، رزق میں تنگی آ رہی ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. یعنی وہ دین میں آنے کی وجہ بھی صرف یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے، ادروائز ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوڑ لگانی ہے تو ضرور لگاؤ، لیکن مغفرت کے لیے دوڑ لگاؤ، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے دوڑ لگاؤ، اور جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، کیونکہ وہ کوئی چیز ہے جو کہ ورتھ ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے. یہ دنیا کی ویلیو کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمپیئر کیا مچھر کے پر کے ساتھ. یعنی اللہ کے نزدیک جو مچھر کے پر کی حیثیت ہے وہ اس دنیا کی حیثیت ہے، بلکہ اس سے بھی کم. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا ایک مری ہوئی بکری کہیں پڑی ہوئی ہے، تو مری ہوئی بکری وہ بھی جو بیماری سے مری ہے اور انتہا درجے کی بیماری سے مری ہے. تو آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی اسے خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو ہم نہ لیتے، کیونکہ یہ وہ جو بیماری ہوتی ہے نا جس میں جانور کے سارے بال اتر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ زندہ بھی ہوتی تو کون لیتا ہے اس کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس بکری کی جو یعنی وہی ویلیو ہے جو تمہارے نزدیک جو اس بکری کی ویلیو ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو اس سے بھی کم ہے. تو ایک مچھر کے پر کے پیچھے تم دوڑ لگا رہے ہو، ایک مری ہوئی بکری کے پیچھے تم دوڑ لگا رہے ہو. بھائی کوئی دوڑ لگانے والی چیز بھی تو ہونا جس کے پیچھے بندہ دوڑ لگائے. بندہ کہتا ہے یار کس چیز کے پیچھے بھاگے ہو تم؟ یعنی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی اس کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر دوڑ لگانی ہی تھی تو مغفرت کے لیے دوڑ لگاتے، جنت کے لیے دوڑ لگاتے، وہ کچھ ہوتی چیز. ہم لوگ سب اس وقت نا ایک ریٹ ریس میں پھنسے ہوئے ہیں. ریٹ ریس کا مطلب ہے کہ انسان بس وہی دنیا داری کے اندر چکروں میں لگا ہوا ہے اور بس یہی اس کا مقصد ہے. ایک امریکن آتھر کہتی ہیں کہ the problem with the rat race is that even if you win you are still a rat. یعنی یہ ریٹ ریس آپ جیت بھی جائیں تو پھر بھی آپ ریٹ ہی ہیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. یعنی آپ کا کوئی ہائر پرپس نہیں ہے، کوئی ہائر مشن نہیں ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ ہماری توجہ اس طرف کر رہے ہیں کہ اگر ریس لگانی ہے ضرور لگاؤ، لیکن ڈائریکشن اپنی ٹھیک کرو. آگے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقین. کیونکہ جن متقین کے لیے جنت سنبھالی گئی ہے، جن متقین کے لیے یہ ٹھکانہ ہوگا، ان متقین کی کچھ اور کوالٹیز اب سامنے آ رہی ہیں. کچھ دنوں پہلے ہم نے پڑھا تھا متقین کے بارے میں، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جی رمضان کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. اب متقین کی کچھ اور خصوصیات سن لیں ذرا کہ وہ کون لوگ ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہ وہ لوگ ہیں جو جب ان کے پاس پیسے میں وسعت ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. اب یہ نوٹ کر لیں ذرا. سرا کا مطلب ہے یعنی وہ خوشی جب انسان کو جب پیسہ ملتا ہے نا تب آتی ہے. جس دن سیلری کا چیک آتا ہے، جس دن بزنس ٹرانزیکشن تھا وہ کیش ہو گیا چیک آپ کا، یہ وہ سرا ہے. وہ خوشی ہوتی ہے جب انسان کو مال ملتا ہے تو اس دن وہ بڑا ضرورت سے زیادہ خوش ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس میں بھی خرچ کرتے ہیں والضراء، اور جب ان کے اوپر تنگی آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی بڑی خاص کوالٹی ہے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ
کیا ہی نہیں ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. سبحان اللہ, دیکھیں کتنی پروفاؤنڈ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مائنڈ نہیں کرتے. اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آپ زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دیں, اللہ اس سے بڑی مغفرت آپ کو دے سکتا ہے. آپ سارے سمندروں کو بھی گناہوں سے بھر دیں, اللہ اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہے. تو میں بتاؤں کہ کون سی پھر ایسی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے توبہ کرنے سے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے سے روک رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب ایک بندہ بھولا بھٹکا ہوا واپس اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کسی بدو کو بھی نہیں ہوتی جس نے صحرا میں اپنا اونٹ کھو دیا ہو. اور اونٹ وہ تھا جس پہ سارا اس کا ساز و سامان تھا, سارا اس کا ٹینٹ بھی وہاں, کھانا بھی وہاں, رہنا سب اس اونٹ پہ تھا. اور صحرا کے بیچ میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھ بند کی اپنی تو اونٹ غائب ہو گیا. اس کا آنکھ کھلی, دور دور تک اونٹ نظر ہی نہیں آ رہا, اور وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے. پھر کہیں دور فاصلے میں اس کو وہ اونٹ نظر آتا تھا, وہ خوشی سے چیخ اٹھتا ہے کہ میرا اونٹ واپس آ گیا. تو نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جو ہے وہ واپس لوٹ کے آ گیا. کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا, یا اللہ میں تھوڑا ٹریک سے آف چلا گیا تھا, لیکن یا اللہ اب میں واپس آ گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی فحش حرکت بھی کر دینا, ذکر اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے, کبیرہ گناہ ہو جائے, دوسروں کے ساتھ کوئی گناہ ہو جائے, تب بھی فوراً اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی, یا اللہ I messed up, یا اللہ I messed up.